تعالیٰ نے انسان کو جتنے بھی اعضاء دیے ہیں ان میں سے زبان بڑا منفرد عضو ہے انسان کا. یہ اسے دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہے. زبان کے ذریعے انسان اپنا ما فی ضمیر کہہ سکتا ہے، اپنی بات بیان کر سکتا ہے. لیکن کسی بھی چیز سے انسان جب اعتدال کے ساتھ نفع اٹھاتا ہے تو وہ چیز نفع بخش ہوتی ہے، لیکن جب اسی چیز کے ساتھ وہ غیر معتدل ہو کر کام لینا شروع کر دیتا ہے تو وہی چیز نقصان کا باعث ہوتی ہے. کھانا ضرور کھایا جائے، لیکن اگر بغیر بھوک کے اور بلا ضرورت کھایا جائے تو اگرچہ جائز ہے، اگرچہ لذت والا ہے، اگرچہ صحیح پکا ہوا ہے، لیکن پھر بھی وہ بیمار کرتا ہے. زبان انسان چلانا چاہتا ہے، استعمال کرنا چاہتا ہے، گفتگو کرنا چاہتا ہے، تو اگر تو اس زبان کا صحیح استعمال کرے تو یہ زبان بڑی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، نفع بخش ہوتی ہے. لیکن اگر اس زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، بے جا استعمال کرتا ہے اور مبالغے کے ساتھ اسی زبان کا استعمال کرتا ہے تو سب سے بڑی آفت بھی انسان کو زبان کی وجہ سے ملتی ہے. ایک ڈھیر سارا طبقہ ہے جو چپ نہیں رہ سکتا، یعنی اگر وہ تھوڑی دیر چپ کر کے بیٹھیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بیٹھے نہیں ہوئے، سوئے ہوئے ہیں. وہ یا سو جائیں گے یا بولیں گے. ان کے چپ رہنے کی اللہ ماشاءاللہ صرف اتنا سبب ہوتا ہے کہ اب جناب آرام میں ہیں. بہت گفتگو لوگ کرنا چاہتے ہیں، بہت بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ بتایا نا اسلام نے. کرو بات، ہر وقت کرو، لیکن ادھر ادھر کی نہ کرو، اللہ رسول کا ذکر کرو. بولتے رہیں ہر وقت، بے شک کریں آپ ذکر، پر کریں ذکر الہی. دنیا داری کی باتیں دل سخت کر دیتی ہیں. جب آپ دنیا داری کی گفتگو کرتے ہیں تو جھوٹ سرزد ہوتا ہے، اس کے نتائج بڑے خوفناک برآمد ہوتے ہیں. تو ہمیں خوبصورت طریقہ بتایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اپنے رب کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ. کتنا کرو اور اس کی حد کتنی ہو؟ فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام بس اسی کی پاکی کا بیان کرو. صبح ہو، شامیں ہو، راتیں ہو، دوپہر ہو، سپہر ہو، تم اسی کی یاد میں اپنے آپ کو لگائے رکھو. کثرت کے ساتھ اگر کوئی تم نے کام کرنا ہے تو اللہ کی یاد ہے، اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں. انسان قلبی اطمینان محسوس کرتا ہے. دانشور کہتے ہیں کہ بہت زیادہ باتیں کرنے والا آدمی، بہت زیادہ باتیں کرنے والا خود بھول جاتا ہے کہ بھلا میں نے پہلے اس شخص سے کیا کہا تھا. بہت زیادہ باتیں کرنے والے آدمی کا حافظہ کمزور پڑنے لگتا ہے. بہت زیادہ گفتگو کرنے والا آدمی اعصابی طور پر تھک جاتا ہے، تھکاوٹ اسے ہونے لگتی ہے. لیکن اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد ایک ایسی چیز ہے، آپ مستقل کر کے دیکھ لیں، جتنا کرتے جائیں گے طبیعت میں تازگی آتی جائے گی، اس میں سرور آتا جائے گا، سرور. لیکن یہ کہ ذکر کا صرف یہی معنی نہیں ہے کہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، صرف اتنا ہی معنی نہیں ہے، بلکہ صدر الافاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. فرماتے ہیں ایک ذکر ہے ذکر لسانی، کہ تم اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرو. یہ ذکر لسانی ہے کہ تم نے زبان سے اس کی تسبیح پڑھی، تحمید پڑھی، تکبیر کہی، مختلف اوراد و وظائف پڑھے، تلاوت قرآن مجید کی، پھر دعائیں پڑھیں، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، کھانا کھانے سے قبل دعا، کھانے کی تکمیل پر دعا، سیڑھیاں چڑھتے وقت اللہ اکبر کہا، نیچے اترتے وقت سبحان اللہ کہا، پانی پیتے وقت بھی تم نے بسم اللہ شریف پڑھی، کوئی بھی خیر کا کام کرتے وقت تم نے اللہ کا ذکر کیا، تو یہ ذکر لسانی ہے.
یعنی زبان سے ذکر. دوسری قسم ذکر قلبی کی ہے، تمہارا دل ذاکر ہو جائے. یعنی وہ جو ذکر قلبی ہے نا، اس میں شکر بھی شامل ہے. یعنی انسان اپنے اوپر خدا کی نعمتیں دیکھتا جاتا ہے اور اس کا دل اسے عاجزی کی طرف لاتا جاتا ہے، وہ موم بتی کی طرح ڈھلتا جاتا ہے. اس کا دل بار بار اسے کہتا ہے نہیں تھا تو اس قابل جو رب نے تجھے عطا کر دیا. بار بار اس کے دل سے ذکر جاری ہوتا ہے. بار بار اسے احساس ہوتا ہے کہ گر تو یہاں نہ ہوتا تو پھر بتا کہاں ہوتا. بار بار اس کی طبیعت پر یہ بات غالب ہوتی ہے. پھر ذکر قلبی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ انسان تفکر کرتا ہے، غور کرتا ہے. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی معاملات میں جب بھی دیکھو اپنے سے نیچے دیکھو. وہ لوگ بھی دیکھو جو تم سے کم سہولیات رکھتے ہیں، تم سے کم سرمایہ رکھتے ہیں، دنیاوی طور پر تم سے پیچھے ہیں. یہ بھی ایک ذکر کی صورت ہے کہ تم جب دیکھو گے ایسے لوگوں کو کہ جو تم سے کمزور زندگی گزار رہے ہیں تو تمہارا دل ذاکر بنے گا، شاکر بنے گا، تمہاری طبیعت میں خیر آئے گی. یہ بھی ذکر قلبی کی ایک صورت ہے. اور پھر ذکر قلبی کی یہ بھی ایک صورت ہے کہ آپ مظاہر قدرت میں غور کریں. اللہ کے پیدا کردہ کائنات میں جو رب نے حسن پیدا کیا ہے، جو کیا شاندار جھیلیں ہیں، پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں، ندیاں ہیں، بندہ دیکھتا جائے اور اللہ کی قدرت میں کھوتا چلا جائے. محو یہ بھی ذکر قلبی کی ایک کیفیت ہے کہ وہ محو ہوتا جائے، اس کا دل کہے کیا بات ہے، مالک نے جو بنایا ہے خوب ہی بنایا ہے. محو ہوتا جائے، قرآن مجید کی آیات میں غور کرے، اس کے نئے سے نئے مفاہیم پر توجہ کرے، نیا سے نیا ذائقہ اسے نصیب ہو. یہ ذکر قلبی کی کیفیات ہیں. پھر وہ مراقبہ کرے، وہ دیکھے کہ یار کتنے میرے جرم ایسے تھے، کتنی میری خطائیں ایسی تھیں جن پر پکڑ ہو سکتی تھی، لیکن وہ کتنا مہربان ہے، اس نے درگزر بھی کیا، پردہ بھی رکھا، رحمت بھی فرمائی. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تو دیوے دیس نکالا، تے لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. یہ بھی ذکر قلبی کی ایک کیفیت ہے، یہ بھی ایک صورت ہے اس کی. تو یاد رکھ لیے گا اور اس کو سمجھ لیجئے گا کہ ذکر ایک تو ذکر لسانی ہے، پھر ذکر قلبی ہے کہ آپ کا دل ذاکر ہو جائے. اور صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ جو ذکر خفی ہم کراتے ہیں نا، کہ تھوڑا سا گردن جھکا کے دل پر توجہ کرو، یہ دھڑک نہیں رہا، یہ تو اللہ 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 کر رہا ہے. اس پر غور تو کرو، یہ ہے تمہارے پاس پر یاد کسی اور کو کرتا ہے. یہ سینے میں تمہارے دھڑکتا ہے پر نام کسی اور کا لیتا ہے. یہ دل جو ہے نا، یہ اگر ذاکر ہو جائے اور یہ اللہ کی یاد میں لگ جائے اور احساس پکا ہو جائے کہ دل دھڑک رہا ہے تو اللہ اللہ کر رہا ہے، تو پھر تو لوگ سوئے بھی ہوتے ہیں تو ان کا دل اللہ کی یاد میں مصروف ہوتا ہے. پھر سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دم غافل سوئی دم کافر، سانو مرشد ہو پڑھایا ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے ہر. یہ نفی اسبات کیا ہے؟ لا الہ نفی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود، یہ نفی ہے. الا اللہ اسبات ہے کہ اللہ ہے. لا الہ اللہ کے سوا کوئی، یہ نفی ہے. الا اللہ اسبات ہے. تو کہتے ہیں کہ نفی اسبات دا پانی ملیا، یعنی لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگائیں تے ہر رگے ہر جائی ہو، پھر اندر بوٹی مشک مچایا، میری جان پھلاں تے آئی ہو. پھلاں تے یعنی اب میرا وجود اتنا ہلکا پھلکا ہو گیا ذکر کرتے کرتے کہ پھولوں کی طرح ہو گیا. نفی اسبات دا پانی ملیا تے ہر رگے
ہر جائی ہوں تے اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلاں تے. تو پھر کہتے مجھے پھر یاد آیا کہ میں تو یہاں آ ہی نہیں سکتا تھا, چھوڑ کون گیا ہے؟ یہ ذکر میں مجھے لگایا کس نے ہے؟ یہ میری توجہ کس نے کرائی ہے؟ کہتے ہیں جب میں پوری طرح پھول بن گیا تو پھر مجھے وہ موسن یاد آیا جس کی برکت سے میں یہاں آیا تھا. پھر بول کے کہنے لگے جیوے مرشد کامل باہو جس اے بوٹی لائی ہو. وہ جیتا رہے, اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے. الہی تا ابد آستانہ یار رہے, آسرا ہے غریبوں کا برقرار رہے. پھر دعائیں نکلنے لگ گئیں. جیوے مرشد کامل باہو جس اے بوٹی لائی. تو ذکر قلبی. پھر تیسری قسم ہے ذکر بالجوارے, اعضاء کے ساتھ ذکر کرنا, یعنی اپنے وجود کو اطاعت الہی میں لگانا. جو کام اللہ کی نافرمانی کے ہیں وہ چھوڑ دینا, جو فرما برداری کے ہیں وہ کرنا. یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے.